باب قصت حجت الوداع۔ یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ حجت الوداع کے متعلق ذکر کر رہے ہیں نا کہ حجت الوداع آپ علیہ السلام نے کیسے فرمایا، صحابہ وغیرہ حضرات کو بھی اس میں شریک کیا تھا اور خصوصی طور پر کہا تھا کہ تم سب شریک ہو جاؤ۔ الفصل الاول عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، جابر سے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکث بالمدینہ 9 سنین، آپ علیہ السلام نے مدینہ میں 10 سال گزارے ہیں نا۔ جب 9 سال گزارے نا تو لم یحج، 9 سالوں تک تو کوئی حج نہیں کیا تھا۔ ویسے آپ علیہ السلام کے متعلق یہ آیا ہے کہ اس سے زیادہ حج کیے ہیں۔ آگے کہہ رہا ثم اذن فی الناس، پھر لوگوں میں یہ اطلاع کی تھی، اعلان کیا تھا، بتایا تھا لوگوں کو بالحج فی العاشرہ کے 10ویں سال آپ علیہ السلام خود بھی حج پر جائیں گے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، حج کے لیے جانے، فقدم المدینہ بشر کثیر، مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ تشریف لائے۔ بشر کثیر کہا نا تو زیادہ لوگ کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ تبوک میں لوگوں کی تعداد 1,00,000 تھی اور حجت الوداع میں پھر اور تعداد بن گئی۔ بعض کہتے ہیں نا کہ 1,14,000، بعض کہتے ہیں 1,24,000 صحابہ حضرات نے شرکت فرمائی تھی۔ آگے کہہ رہے فخرجنا معه حتی اذا اتینا ذی الحلیفہ، ہم بھی ساتھ نکلے اور اس وقت ذوالقعدہ کے کچھ دن باقی تھے۔ فولدت اسماء بنت امیس محمد بن ابی بکر، اسماء بنت امیس جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی نا، اس کے ایک بیٹے پیدا ہو گئے، حضرت محمد بن ابی بکر صاحب کی ولادت ہوئی۔ فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصنع، پھر مسئلے کے لیے اس نے بھیجا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اب تو ولادت ہو گئی ہے نا، یہ طریقہ اپنائے وغیرہ۔ قال پہ منصر نے فرمایا کہ اغتسلی، نہاؤ وغیرہ، غسل کرو، واستثفری بثوب واحرمی، کہ کیا کر لو، کپڑا وغیرہ پرسک کیا کر دو، باندھ لو خون وغیرہ کے لیے نا۔ تو اس سے پتہ چل گیا نا کہ کوئی عورت نوپاسا ہو یا حائضہ ہو احرام باندھ سکتی ہے، طواف زیارت وغیرہ بیت اللہ شریف حرم شریف میں نہیں جائے گی نا، بقیہ بال کر سکتی ہے۔ وَأَحْرِمِي، اور احرام باندھ لو۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، جو ذوالحلیفہ کی مسجد ہے وہاں پر آپ نے نماز پڑھی، ثم رکب القصواء، پھر قصواء اپنی پر سوار ہو گیا، حتی استوت بناقۃ البیضاء، جب بیضاء پر لے کر گئے نا، لے کر گئی اونٹنی، احل بالتوحید، تو تلبیہ وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ قال جابر، جابر سے کہتے لسنا ننوی الا الحج، اس وقت ہم صرف حج کی ارادے سے نکلے تھے، لسنا نعرف العمرہ، عمرہ نہیں جانتے تھے۔ عمرہ نہیں جانتے کا مطلب ہے نا کہ جاہلیت کی رسم چلی تھی، عمرے کو اشہر حج میں ممنوع سمجھتے تھے نا، اس لیے عمرے وغیرہ کی کوئی نیت نہیں تھی۔ حتی اذا اتینا البیت معه، جب ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف پہنچے، استلم الرکن، آپ علیہ السلام نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا۔ یہ لگانا کیا ہوتے ہیں؟ مستحب سنت طریقے۔ فطاب سبعا، 7 طواف کی 7 چکر لگائے، فرمل 3، 3 میں رمل بھی کیا، نے پہلوانی دیکھا کہ وہ مشار معن بقیہ 4 میں آپ سکون سے گئے، آرام سے، اپنے انداز سے۔ ثم تقدم الى مقام ابراہیم فقرأ، مقام ابراہیم کے پاس آگا، جب پر 2 گانے طواف پڑھی جاتی نا، یہ ایت پڑھی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فصلی رکعتین پر 2 رکعتی پڑھی، رکعت طواف، فجعل المقام بینه وبین البیت، یہ مقام اس کی بیچ اور بیت اللہ کی بیچ کر دیا۔
اور پھر دن انو قرأ فی الرکعتین، دو رکعتوں میں یہ صورتیں پڑھی تھی کہ قل هو اللہ احد وقل یا الکافرون، ثم رجع الى الرکن، پھر رکن کے پاس فاستلم، وہ ہاتھ لگا کہ ثم خرج من الباب الى الصفا، پھر باب الصفا سے صفا کی طرف نکلی، فلما دنا من الصفا، جب صفا پہاڑی کے قریب گئی، یہ کلمات پڑھی، آیت پڑھی، قرأ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، ابدأ بما بدأ اللہ، یعنی کہا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بھی، اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا نا، پہلے میں صفا کروں کیا کروں گا، سعی کروں گا، فبدأ بالصفا، صفا سے سعی شروع کی، فرقی علیہ، اس پر چھڑے، حتی البیت، بیت اللہ کو جب سامنے سے دیکھنا، فاستقبل القبلہ، کی طرف رخ کر کے، فوحد اللہ وکبر، یہ تدبیر کلمات وغیرہ بھی پڑھ لے، وقال یہ کلمات بھی پڑھ لی کہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ان اشارہ ہے کہ یہ مکہ بھی فتح ہوا، لشکروں کو شکست ہو گئی جو کافر وغیرہ ہم یہی نہیں آنے دے رہے تھے، ثم دعا بین ذلك، پھر اور دعائیں مانگی، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل، پھر ستر ومشى الى المروہ، مروہ کی طرف گئے، حتى ان صوبت قدمه في بطن الوادی، یہاں تک کہ جب آپ کے قدم نشیب زمین میں ہو گئے نا، تو ثم سعد رو پسری کی نیچے کی جگہ پر، حتی اذا صعدتا، جب قدمین اوپر چڑھے نا وادی سے، مشا، تو اپنے انداز سے چلنے لگے، حتی تل مروہ، پھر مروہ پر آئے، ففعل علی المروہ کما فعل علی الصفا، صفا مروہ پر جیسے فیل کیا، حتی اذا کان آخر طواف علی المروہ، جب مروہ پر آخر سعیدین چکر لگانا تھا، تو نادا وهو علی المروہ والناس تحته، مروہ پر تھے اور لوگ پیچھے نیچے تھے نا، لوگوں سے کہا کہ فقال لو انی استقبلت من امری ما استدبرت لم اسق الہدی وجعلتها عمرتا، کس مرتبہ تو میں کیا کر گیا ہوں، ہدایہ ساتھ لایا ہوں جو جانور ہے نا، اگر میں آئندہ کے لیے ایسا کروں نا تو اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ جانور اگر نہیں لے کر آؤں گا، پہلے کیا کروں گا، عمرہ کروں گا، پھر اس سے حلال ہو کے تمتو، حج تمتو کروں گا، اور لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس صرف حج ہی کرنا ہے نا، میں تو کیا کرتا ہوں عمرہ بھی ساتھ ملاتا ہوں، تاکہ یہ رسم بد جو چلی ہے نا یہ ختم ہو جائے، جو لوگ کیا کر رہے عمرے کو ناجائز سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں پہلے سے ہی اس کا حکم دے دیتا کہ تم کیا کرو، عمرے کے لیے احرام باندھو، چلے ہتکائی نباغ میں کیا کرتا ہوں عمرے کو کر دیتا ہوں، وجعلتها عمرہ، فمن كان منكم ليس معه هدي، اگر کسی کے پاس ہدی نہیں ہے فليحل حلال ہو جائے، ويجعله عمرہ بنا دے، تو یہ باتیں جب آپ علیہ السلام نے کی نا، تو فقام سراقة بن مالک بن جعشم سراقہ اٹھے، فقال پوچھا یا رسول اللہ الیعمن هذا ام لابد، یہ جو بات نا آپ نے فرمائی ہمیشہ کے لیے، صرف اس سال کے لیے، فشبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صابی واحدة فی الاخرى، آپ علیہ السلام نے ہاتھ کی انگلی دوسری میں ڈال کے، وقال فرمایا کہ دخلت العمرة بالحج مرتين، 2 مرتبہ کہاں اعلان کیا کہ عمرہ حج میں داخل ہو گئے نا، اس کے بعد عمرے کا حج کی مہینے میں کرنا درست ہے، کوئی ملا کر کرنا چاہتے تو حج قران کرے، نہیں ملا کر کرنا چاہتا تو کیا کرے، حج تمتع کرے، لا بل لابد ابد، ہمیشہ کے لیے، وقدم علی من الیمن ببدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی نا، ہدایا حدی، وہ یمن سے اپنے ساتھ لے کر آئے، فقول له، سے کہا کہ ماذا قلت حين فرضت الحج، جب آپ نے حج کا احرام باندھا تھا یہ علی، تم نے سر کیا کلمات کہے تھے، کیا نیت کی تھی، کیا کہا تھا، کیا سوچا تھا، تو اس نے کہا کہ قلت اللہم انی احل بما احل به رسول، آپ کے رسول نے جو نیت احلال وغیرہ تلبیہ پڑھے، نیت بندی، بس وہی میرا ہے، قال کہ فرمائے کہ فإن معي الهدي، میرے پاس تو ہدی ہے نا یہ علی، فلا تحلوا، تم بھی حلال نہیں ہو سکتے، اور 100 اونٹ تھے نا، اس میں سے پیغمبر علیہ السلام نے 63 یا کچھ تھے وہ خود نہر کیے نا، بقیہ حضرت علی رضی نہر کیے تھے، قال کہ فرماتے کہ فکان جماعت الهدی الذي قدم به علی من الیمن، کہ اونٹنیوں کی وہ جماعت جو اونٹنیاں علی رضی اللہ عنہ یمن سے لائے تھے نا، والذی تبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مئتن،
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ لائے تھے تقریباً 100 تھے، 100 اونٹ تھے۔ قال یہ کہہ رہے کہ فحل الناس كلهم وقصروا، سب لوگ جنہوں نے ہدایہ نہیں لائے تھے نا وہ حلال ہو گئے اور انہوں نے کیا کر دیا، قصر کیا۔ قصر میں نا بالوں کا کاٹنا اور یہ کیا کرنا، موننا۔ الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام حجن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس ہدی تھی نا وہ حلال نہیں ہوئی۔ فلما کان یوم الترویہ، جب 8 ذی الحجہ ہوا، یوم الترویہ کا معنی ہے 8 ذی الحجہ، تو توجہ الى منی، منی کی طرف گئے، فاحلوا بالحج، حج کے لیے احرام باندھا، ورکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، وہاں سے گئے، فصلی بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وہاں پر یہ نماز آپ علیہ السلام نے پڑھی۔ ثم مکث قلیلا حتى طلعت الشمس، ورہے رہے جب سورج طلوع ہوا، وامر بقبۃ من شعر تضرب له بنمرۃ، آپ علیہ السلام نے حکم دیا نا کہ اس کے لیے خیمہ نصب کیا جائے مقام نمرہ میں، یہ میرے لیے مقام نمرہ میں کیا کر دیا جائے، ایک خیمہ لگاؤ۔ یہ عرفات کی قریب جگہ ہے نا نمرہ۔ فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تشک قریش، آپ علیہ السلام وہاں سے گئے اور قریش کو یہ خیال ہی تھا کہ الا انه واقف عند المشعر الحرام، کہ شاید آپ علیہ السلام مشعر حرام کے پاس ٹھہریں گے۔ مشعر حرام کیا ہے، مزدلفی کی جگہ ہے نا، وہاں پر پہاڑ ہے، اس کو مشعر حرام بھی کہا جاتا ہے۔ مشعر حرام مزدلفہ ہے، جبل قزح۔ ان کا خیال تھا کہ کما کانت قریش تصنع فی الجاہلیہ، جسے قریش جاہلیت میں کرتے تھے نا، شاید آپ علیہ السلام بھی وہاں پر رکیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ آپ علیہ السلام ہماری اگر مخالفت کریں گے، ایک جگہ پر تو مخالفت کر دی کہ صرف حج کرنا ہے، نہیں اس مرتبہ تو اس نے عمرے کا بھی کہا، آگے یہ میدان عرفات جائیں گے نہیں وغیرہ، تو میدان عرفات بھی آپ علیہ السلام گئے۔ فجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تعرفتا، مزدلفے سے آگے گزرے آپ علیہ السلام عرفات میدان، فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرہ، نمرہ جگہ پر آپ کے لیے خیمہ گاڑا گیا تھا۔ فنزل بها، وہ پر اترے، حتی اذا زاغت الشمس، جو سورج زائل ہو گیا۔ ہمارا بالقصوى، کہا کہ اونٹنی لاؤ، قصوى اونٹنی، فرحلت له، اس کے لیے تیار کی گئی۔ فتابتنا الوادی، پر جب آئے نا وادی میں، فخطب الناس، لوگ اسی تقریر کی کہ وقال ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا، کہ تمہارا خون یعنی کسی کو قتل کرنا ناجائز ہے، کسی کے مال کو لوٹنا، چوری کرنا نہ حق کھانا ایسا ناجائز ہے جسے یہاں پر حرم شریف میں اس مبارک مہینے میں اور یہاں پر اس علاقے میں اور اس مبارک دن میں جیسے حرام ہے نا، گناہ ہے، وہ جہاں بھی کیا جائے نا گناہ ہے، حرام ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ علی کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کا ہر کام آج کے بعد میرے پاؤں تلے روندا گیا ہے، بس ختم، جاہلیت کے کام آج کے بعد نہیں چلیں گے، ختم، نیست و نابود ہے، آج کے بعد صرف صحیح شریعت کے کام چلیں گے۔ ودماء الجاہلیہ موضوعہ، اور جاہلیت کی جو خون کے قتل وغیرہ کی باتیں ختم ہو گئی۔ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمْ أَضَعْ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِث، اور سب سے پہلا خون جو ہمارا کیا گیا ہے نا، وہ بھی کر دیتا، ختم کر دیتا، وہ جو تھے جو کس کا تھا، ابن ربیع بن حارث کا تھا، وکانا مسترجن فی بنی سعد، بنو سعد میں دودھ پیتا بچہ تھا، فقتل حزیل، حزیل نے قتل کیا تھا، اس کو بھی آپ علیہ السلام نے کیا کر دیا، ختم کر دیا تھا، یعنی ایاس بن حارث نام تھا اس کا۔ اسی طرح فرمائے کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُونٌ، جاہلیت کا جو سود وغیرہ ربا تو بھی ختم ہو، ربا ادع من ربان ربا لباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، اس طرح سے پہلے سود جو میں ختم کرتا نا میرے چچا جان عباس صاحب کا ہے، بس ختم، صرف اصل رأس المال تم لوگوں نے واپس کرنا اگر کسی پر ہو۔ فاتقوا اللہ بالنساء، خصوصاً ایک اور بات ہے کہ عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرا کرو، فإنکم اخذتموهن بأمان اللہ، اللہ کے عہد و امان وغیرہ کر کے تم نے انہیں لیا ہے ماتحت، واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ، شریعت اور امر الہی سے پن کے حقوق کا لفظ جو ہے نا کہ اس سے تم نے کیا کر دیا، ان کے فروج کو حلال کیا ہے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور تمہارا ان پر حق بنتے کہ اللہ یؤتین فرشکم احدا تکرہونہ،
کہ گھر میں سے شخص کو اندر نہ آنے دے جسے تم اچھے یا صحیح نہیں جانتے، جس کو تم ناگوار سمجھتے، اچھا نہیں جانتے. فإن فعلن ذلك اگر عورتوں نے اس بات میں نافرمانی کی فضربوهن ضربا غیر مبرح تو پھر ان کو مار سکتے اسی طریقے سے کہ ان پر داغ وغیرہ نہ پڑے، چمڑا نہ پھٹ جائے. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ اور ان کا بھی تمہارے اوپر آ کے رزقهن نفقہ خرچہ ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ دستور و قانون کے مطابق لباس پوشاک. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ اور میں نے اپنے پیچھے تمہارے لیے کام ایک ایسی چیز چھوڑی ہے نا، مکمل شریعت ہے قرآن میں حدیث میں لا کر تم اس پر کیا کرنا، عمل کرنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ اگر تم اس پر پکے رہو، مضبوط رہو، اتفاق کے ساتھ رہو. کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے. اور آگے تم اس یہ پوچھنا چاہتے ہو انتم تسألون عنی، تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا نا ایک دن. فما انتم قائلون تم کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن؟ قال فرمایا کہ نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت. یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سارا کچھ پہنچایا، آپ نے امانت کا حق ادا کیا اور آپ نے خیرخواہی کی. قل بے سبب سبب مجھے اٹھا کر آپ نے کہا یار کو السماء ان کو تو النا سے اوپر نیچے کر رہے تھے کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 مرات 3 مرتبہ کہ اللہ گواہ رہے آپ. یہاں تک بات ہو گئی. پھر آگے کیا ہوا ثم اذن بلال ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا کہ ظہر اثر کی نماز آپ علیہ السلام نے پڑھ لی اور اس کے بیچ میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی تھی. ایک جمع تقدیم اور ایک جمع تاخیر ہے نا، تو آپ پر دو اقامت بھی کر سکتا ہے یا کیا کرے ایک اقامت کرے. 2 اقامت کرے تو زیادہ بہتر بات ہے. اگر اذان ایک پر اتفاق کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، 2 کر لے تو بھی درست ہے. پھر آگے کہہ رہے کہ ثم ركب حتى اتى الموقف، موقف میں جو حکم کی جگہ نا فجعل بطن ناقة القصوى الى استقرات، اونٹنی کو ٹیک دیا، ٹکایا، بٹھایا پتھروں پر. وجعل حبل المشاة بين يديه اور جو چلنے والوں کا راستہ تھا وہ اپنے سامنے کر دیا. حبل تو کسے کہتے ہیں؟ رسی کو کہتے ہیں نا. مراد کیا ہے؟ وہاں پر جو علاقہ تھا نا کہ وہاں سے لوگ جا رہے تھے. واستقبل القبلة کی طرف رخ کیا. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، غروب شمس تک وہاں تک رہے. وذهبت السفرة قليلا، جو کی زردی ختم ہوئی. حتى غاب القرص اور سورج کا ٹکیا ڈوب گیا. وردہ اسامہ تھا، اسامہ بھی پیچھے بٹھایا. ودفع حتى المزدلفہ، واسے گئے مزدلفہ میں. فصلى بالمغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، مغرب و عشاء کی نماز پڑھ لی ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ. ولم يصلي بينهما شيء، بیچ میں کوئی نفل نہیں پڑھی تھی، نفل نماز نہیں ہوئی. ثم استجاب حتى طلع الفجر، پھر وہاں لیٹے لیٹے جب صبح ہوئی نا تو فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ایک اذان اقامت سے صبح کی نماز پڑھ لی. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، پھر اونٹنی پر سوار ہو گئے، مشعر حرام میں آئے مزدلفی جگہ پر. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، قبلہ رخ کی دعا مانگی تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له کلمات پڑھے. فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا، خوب روشنی تک وہاں رہے. فدفع قبل ان تطلع الشمس، پھر طلوع شمس سے پہلے آپ علیہ السلام واسے بھی گئے. وردف الفضل بن عباس حتى تبطن محسر، پھر عباس فضل بن عباس کو بھی ساتھ بٹھایا اور بطن محسر میں آئے نا. فحرک قليلا، وہاں سے ذرا ہٹے. ثم سلك الطريق الوسطى، بیچ کے راستے سے گئے. التي تخرج على الجمرة الكبرى، جو جمرہ کعبہ جمرہ کبریٰ کے پاس سے جاتے ہیں. جمرہ کبریٰ مانا پہلا والا جمرہ کھلا جو مسجد خیب کے قریب ہے نا. حتى اتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات، جو جمرہ وہاں درخت کے قریب ہے، اب تو درخت نہیں ہوگا، 7 کنکریزوں سے مارے. کبر مع كل حصاة منها مثل حذف، چھوٹے چھوٹے کنکریزوں سے مارتے وقت آپ اللہ اکبر بھی کہتے تھے. رمى من بطن الوادي، بیچ بطن وادی سے مارا. ثم انصرف الى المنحر، پھر منحر کی طرف گئے. فنحر 63 بدنة بيده، 63 اونٹ خود ذبح کی. ثم اتى عليا فنحر ما غبر، پھر بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذبح کی. واشركوا بهديه، ہدی میں بھی شریک ہے اسے. ثم من كل بدنة ببزعة، پھر آپ نے حکم دے کہ ہر اونٹنی کے گوشت وغیرہ سے کیا کر دو، کچھ بوٹیاں کاٹ دو نا، پکائیں گے لوگ بھی کھائیں گے. فجعلت بكدر فطبحت، کیا کر دیا اسے پکایا نا، پھر لوگوں نے سکھایا، خود بھی کھایا. فاکلا من لحمہما، یہ کیا تھے نفلی تھے نا، کوئی ضرورت نہیں تھے جنایت وغیرہ والا خون
جو ہے نا اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا. وشرب من مرقها, اس کا شربہ بھی پیا. ثم ركب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فافاز الى البيت, بیت اللہ کی طرف طواف افاظہ اس کو کہتے ہیں نا. فصلى بمكة الظهر, پر مکی میں ظہر کی نماز پڑھی. فتعالى بنی عبد المطلب يسقون على زمزم, اور عبد المطلب قبیلے کے افراد تھے نا, وہ زمزم کے پانی کو لوگوں کو پلا رہے تھے, خود بھی پی رہے تھے. فقال کا انزعوا بنی المطلب, تم بھی آگے ملو نا ان باتوں میں. فلولا ان یغلبکم الناس على سکایتکم, کہ اگر لوگ تم پر ان سکایا پر غالب نہ ہو جاتے نا, اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو لوگ یہ کام کریں گے نا. یہ تمہارے لیے چلو قدر ہے, ایک عزت افزائی ہے کہ تمہیں ملی ہے, عزت ہے, تم بس پلایا کرو. جلدی جلدی کیا کرو, پانی نکالو. انزعوا, اور نکالو اور نکالو. لنزعت معکم, میں بھی تمہارے ساتھ کیا کر دیتا, نکال دیتا. فناولوه دلوا, انہوں نے ایک ڈول نکال کر آپ علیہ السلام کو دیا. فشرب منه السقیا, رواہ مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حجة الوداع کی بات وہی گزر گئی. فمنا من أهل بعمرة منا من أهل بحج. فلما قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل, جنہوں نے احرام عمرہ باندھتا نا ہدی نہیں کی ہے تو حلال جو. من احرم بعمرة واہدا فليحل بالحج, وحج کے لیے احرام باندھے مع العمرہ. ثم لا يحل حتى يحل منهما, وفي رواية فلا يحل حتى يحل بنحر هديه. ومن أحل بحج فليتم حجه, جنہوں نے حج کے احرام باندھے وہ حج کو پورا کر دے. قالت عائشہ سے کی تھی فحس, تو مجھے حیض ہو گیا. ولا ما تو بالبیت, بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا نا, حیض وغیرہ میں نہیں کیا جاتا. ولا بین صفا والمروہ, صفا مروہ کی صحیح بھی نہیں کی. فلم ازل حیضن میں حائزات تھی حتی کان یوم عرفہ, جب عرفے کا دن ہونا نوی تاریخ. ولم اہلل الا بعمرہ, صرف عمرے کا احرام تھا. فامرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انقض رأسی, آپ علیہ السلام نے حکم دیا نا کہ سر کے بال کو دوم تشیتا کنگی وغیرہ کر دوں نا, کہ احرام سے میں نکل جاؤں. حل بالحج, حج کے لیے احرام کر دوں. وادرک العمرہ, عمرے کو فی الحال میں ترک کر دو. ففعلت, میں نے اسی کیا, حج وغیرہ کو آگے چلا ہے. حتی قضیت حج, جب حج میں نے پورا کیا نا. بعث معي عبد الرحمن ابن ابی بکر, میرے بھائی عبد الرحمن کو میرے ساتھ بھیجا. عمرہ نے کو دے کہ انا اعتمر مکان عمرت من التنیم, اس عمرے کی جگہ میں تنیم سے عمرہ کروں, جو وہاں کسی کیا 3 میل کے فاصلے پر ہے. ہل کی جگہ پر ایک جگہ ہے. قالت آگے کی تھی فطواف الذین كانوا احلوا بالعمرة بالبیت وبین الصفا والمروہ ثم حلوا, جنہوں نے عمرے وغیرہ کے لیے کیا کر دیا تھا, احلال باندھا تھا, احرام کیا تھا, وہ حلال ہو گئے. ثم طافوا طوافا بعد ان رجعوا من منى, پھر منی سے واپس آنے کے بعد ان لوگوں نے طواف زیارت کیا. واما الذین جمعوا الحج والعمرہ, جنہوں نے حج عمرے کو جمع کیا تھا. فانما طافوا طوافا واحدا, انہوں نے ایک طواف کیا, یعنی حج عمرے کے لیے وقوف عرفے کے بعد. بعض حضرات کہتے کہ 2 طواف 2 سعی کیے تھے. یہ قارن کیا کرے گا, 2 طواف 2 سعی کرے گا. جو پر ایک بات بھی آ گئی نا کہ ایک طواف 1 سعی انہوں نے کر دی. اب یہاں پر مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے قارن ہے نا, حج عمرہ دونوں کو ملایا ہے, تو وہ کتنے طواف کرے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آدمی قارن ہونا وہ کیا کرے گا, 2 سعی اور 2 طواف کرے گا. ایک تو عمرے کی وجہ سے نا کہ عمرہ ہے, اس کے لیے طواف سعی. دوسرا طواف جو ہے حج کے لیے اور سعی بھی. آئی مسئلہ ساتھ رہتی تھے کہ نہیں, جب حج عمرہ ایک جگہ ہے نا تو بس ایک طواف قدوم ہے, بس وہی کافی ہے. اور جو عمرے کے افعال ہے وہ حج میں کیا ہے, داخل ہے. ہمارے نزدیک 2 کرنے پڑیں گے. اور ہمارے لیے حدیث عمران بن حسین کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے 2 طواف 2 سعی کیے تھے. اور محمد بن حنفیہ کی روایت میں بھی آیا ہے نا کہ 2 طواف 2 سعی کیے تھے. اور آئی مسئلہ سا حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں نا, پر جو حدیث ہے کہ فإنما طوافوا طوافا واحدا, جن لوگوں نے حج عمرے کو جمع کیا تو انہوں نے ایک طواف وغیرہ صحیح کی. تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے نا
اس حدیث کا مطلب ہے کہ قارن نے ایک ہی احرام میں دو طواف کی تھے، نہ الگ الگ احرام نہیں باندھے تھے، یعنی بیچ میں احرام نہیں کھولا تھا. تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ صرف کیا کیا تھا، ایک طواف کیا تھا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، عبد الله بن عمر سے کہتے تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حجت الوداع، حجت الوداع میں تمتع کیا، بالعمرہ الى الحج کی کیا کر دیا، عمرے کو حج کے ساتھ ملایا. یہاں پر تمتع کے الفاظ لائے ہیں نا، ہمارے نزدیک اس کی تعویل کیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قارن تھے، تمتع نہیں کیا تھا، اور تمتع سے یہاں پر لغوی معنی مراد ہے. فساق معه الهدي هدايا بھی ساتھ لائے تھے من ذی الحلیفہ، وبدا فاحل بالعمرہ، عمرے کے پہلے احرام باندھا، ثم حل بالحج، پھر حج کے لیے. فتمتع الناس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آپ حسن کے ساتھ حج کران بھی کیا، بالعمرہ الى الحج. فکان من الناس من اهدى، بعض لوگ ہدایا لائے تھے، ومنهم من لم يهدي، بعض جانور نہیں لائے تھے قربانی کے. فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ، جواب رسول مکہ آئے، قال للناس، لوگوں سے کہا کہ من کان منکم اهدى، جو جانور لائے ہیں، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يجزي حجه، کہ وہ حج کی پورا کرنے سے پہلے حلال نہیں ہوگا. ومن لم يكن منکم اهدى، اور جو ہدایہ نہیں لے کر آئے ہیں نا، فلیطب بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرے، والصفا والمروہ، ولیقصر، بالوں کو کم کر دے، ولیحلل، حلال ہو جائے، ولیحلل، ثم لیحل بالحج، پھر حج کے لیے احرام باندھ دے، یعنی وہ حج تمتع کریں گے نا جن کے پاس ہدایہ نہیں ہے. ولیہدی، فمن لم یجد ہدیا، اگر کسی کے پاس ہدی نہ ہوا غیرہ، تو پھر اس کے لیے حکم ہے نا کہ 3 دن روزی وہاں پر حج میں رکھیں گے، اور 7 دن پھر حج کے بعد جہر بھی ہو رکھ لے. فلیسن 3 ایام بالحج و7 اذا رجع الى اهله. فطاف حين قدم مکہ، جب مکہ آئے وہاں پر طواف قدوم کیا، وسلم رکنا ولا شیء، ثم خب 3 اطواف، 3 چکروں میں آپ اسلام ذرا تیز گئے اور پلوان رمل کیا، ومشار بن، اور بقیہ میں آرام سے فرق. حين قضى طواف بالبيت عند المقام ركعتين، پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھی. ثم سلم، پنصرف، فبات الصفا، صفا کے پاس ہے، فطاف بالصفا والمروہ 7 اطواف، 7 سعی کی، وہاں پر چکر لگائے. ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هدي يوم النحر، پھر حلال نہیں دیا تھا جب حج پورا کیا نا، اور ہدی کو ذبح کیا یوم النحر، اسی طریقے وفازا، وہاں سے پھر گئے. فطاف بالبیت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھے نا، اسی طرح کام اور افعال ان لوگوں نے بھی ادا کیے تھے. من ساق الهدي من الناس، جو ہدایہ ساتھ لائے تھے. متفقون علیہ. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذه عمرة عمرہ استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي، جس کے پاس ہدی نہیں، فلیحل الکل، فلیحل الحل کل، سب حلال ہو جائے، یعنی سارا کا سارا حلال ہو جائے، تمتع کر لے. فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة، قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا، یعنی ساتھ بھی کر سکتے قران کر کے یا تمتع کر کے. رواه مسلم. هذا الباب خال عن الفصل الثاني، دوسری فصل اس میں نہیں ہے، تیسری دی ہے.